السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ ترجمہ: اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پچھلی جو آیات تھیں اس میں لوگوں کی غلط پابندیوں کی تردید کی گئی تھی، جیسے حیض وغیرہ کے مسئلے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ فرمایا گیا تھا کہ تم حلال چیزوں میں اپنی طرف سے پابندی نہ لگاؤ، اور قسم میں بھی گویا غلط پابندی ہوتی ہے۔ اس آیت میں ہم قسم کے متعلق پڑھیں گے۔ جو انسان اپنے اوپر بلا وجہ بلا ضرورت کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے اور قسم کھا لے اس چیز کی، تو اس چیز سے جو ہے وہ یہاں پہ اس مسئلے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ شان نزول اس آیت کا اس کے حوالے سے دو روایات ہیں۔ پہلی یہ کہ عبداللہ ابن رواحہ کی بہن بشیر ابن نعمان کے نکاح میں تھی۔ اب ان میاں بیوی کے درمیان کچھ نااتفاقی ہو گئی، جس سے ان کی بیوی جو تھی وہ اپنے بھائی یعنی عبداللہ کے گھر آ بیٹھی۔ عبداللہ نے قسم کھا لی کہ نہ تو میں کبھی اپنی بہنوئی کے گھر جاؤں گا اور نہ ہی کبھی ان کی بیوی کا آپس میں یعنی اتفاق سلوک کرواؤں گا۔ کچھ روز بعد نعمان نے اپنی بیوی سے صلح کرنا چاہی۔ لوگوں نے عبداللہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ نہیں کروں گا، حالانکہ یہ نیک کام تھا میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کسی اچھے کام کے بارے میں قسم کھا لینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس سے روکا گیا ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دینا ہی بہتر ہے کہ جس میں آپ کوئی اچھا کام، ہاں اگر ایسی قسم کھانا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ یہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، فلاں کام برا کام نہیں کروں گا، تو وہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اچھی چیز میں یہاں پہ جو آیت میں ہے نا جس قسم کو توڑنے کا کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کام میں جو قسم کھائی جاتی ہے، کوئی اچھا کام ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی قسم کھائی بھی لی ہو تو اس کو توڑ ہی دیں تو بہتر ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی غریب آدمی تھے جن کا سارا خرچ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان پر حضرت ابوبکر صدیق ان سے کچھ ناراضگی ہو گئی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ انہیں خرچ نہیں دوں گا، اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ یعنی اچھے کام سے اپنے آپ کو روک دینا اور ایسی قسم کھا لینا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ جیسے کسی چیز کو نشانہ بنا کر اس پر بار بار تیر لگاتے ہو، ایسے ہی رب کی بار بار قسمیں نہ کھایا کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم بھلائی کرو اور پرہیزگار رہو اور لوگوں میں صلح کراؤ، کیونکہ قسم نہ کھانے سے تمہیں ہر جائز کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رہے گا، اور قسم کھا لینے پر خواہ مخواہ تم پر پابندی ہو جائے گی۔ مطلب قسم نہیں کھائی کسی چیز کی تو وہ تو اپنا اختیار ہے نا، لیکن جب قسم کھا لیتے ہو تو انسان خود اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے ایک چیز کا، تو جس سے تم بہت سی نیکیوں سے مجبور ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کیا کرو، کیونکہ اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نام کو بھلائیوں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ قسم کھا کر نیکیوں اور تقوی اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہ جاؤ۔ تم کو تو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرو، نہ کہ اس سے باز رہنے میں۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ زیادہ قسمیں کھانا بری بات ہے، اس سے رب تعالیٰ کے نام کی ہیبت دل سے نکل جاتی ہے۔ نیز قسم کی دل میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ نیز جو کوئی سچی قسمیں کھانے کا عادی ہو جائے وہ جھوٹی قسموں سے بھی نہیں ڈرتا۔ نیز زیادہ قسموں سے رزق بھی گھٹتا ہے اور فقیری آتی ہے۔
دوسرا یہ کہ بہت قسمیں کھانے والے کی بات زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی. مطلب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن قسمیں کھانے کے بہت عادی ہوتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ نیکی سے باز رہنے پر قسم نہ کھاؤ. مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے سوا میں بھلائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کر نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ بھی دے دے. پھر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے، مگر گناہ کی قسم توڑنا ضروری ہے. اگر کوئی قسم کھا جائے کہ میں ماں باپ کی خدمت نہ کروں گا تو اس قسم کو توڑ کر ان کی خدمت کرے. اب تفسیر سفیانہ اس کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھائیں تو رب تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے. مثلا کوئی ولی کہے کہ قسم رب کی بارش ہوگی تو ضرور ہوگی. ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے واقعہ کہ وہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، دیکھا ایک کسان سخت پریشان ہے. پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ میرا گدھا گم ہو گیا اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے. اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدایا تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اسے گدھا اس کا واپس نہ کر دے. یہ کہنا تھا کہ وہ گدھا سامنے آ گیا. یعنی کہ نیک مقبول لوگ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھائیں تو رب تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ترجمہ: اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے کہ جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. اب پچھلی جو آیت تھی اس میں قسم کی ممانعت فرمائی گئی تھی. اب اس ممانعت کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری کون سی قسم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، رب تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا. یعنی بلا وجہ بے فضول قسم کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، نہ کسی فضول سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ قسمیں کھانے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو ایسی جو بات ہیں اس پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں فرماتا اللہ پاک جو تم سے بے خبری میں کسی بات پر سچ سمجھ کر قسم کھا لیتے ہو. تو ہاں، یعنی جو بے خبری والی قسمیں ہیں اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ معاف ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جانتے بوجھتے ہوئے کسی بات پر، جیسے کسی پر تہمت لگا دینا اور ساتھ قسم کھا لینا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا اور قسم کھا لینا اس بات پہ ساتھ ہی. تو اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ مطلب شخص کو پتہ ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، میں مطلب جھوٹی بات کر رہا ہوں، اور پھر قسم کھا لینا ساتھ ہی، تو اس چیز پہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ لازمی پکڑ ہوگی. اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض وہ قسمیں ہیں کہ جن پر کفارہ بھی ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن پر گناہ ملتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ قسم کھانا بہرحال جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے کمی بہتر ہے. اور بات پر قسم کھانی یہ اچھی بات نہیں. اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کہ کثرت اور بے کثرت زبان سے جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ بات سچی بھی ہو رہی ہے، جھوٹی ہو رہی ہے، کوئی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی معمولی سی بات ہو رہی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر اللہ کی قسم کھانا تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے. تو جتنا ہو سکے اس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ قسم 3 طرح کی ہے. ایک پہلی مفید، دوسری باطل اور تیسری لغو. اب پہلی قسم اچھی بات یا اچھے کام کی قسم کھانا مفید ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ کی بندگی، حضور کی اطاعت کی قسم کھانا کہ قسم خدا کی میں نیک بندہ بنوں گا، یہ مفید قسم ہے. پھر گناہوں کی قسم کھانا یہ باطل ہے، جیسے قسم کھا لینا کہ میں جوا کھیلوں گا، شراب پیوں گا، کوئی گناہ کی قسم کھانا تو یہ باطل ہے.
اور تیسرا لغو یعنی کسی فضول سے کسی بات کی فضول بلا وجہ کسی بات پر قسم کھا لینا جس پر نہ ثواب ہے اور نہ ہی عذاب. جیسے کہ قسم کھاتا میں روٹی کھاؤں گا، قسم رب کی میں روٹی کھاؤں گا، تو یعنی اس طرح کی بات جو ہے نا فضول باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پہ قسم کھانا، تو یہ لغو ہے. اسی طرح ہر کام 3 قسم کے ہوتے ہیں، مفید، باطل اور لغو. بلکہ انسان کی زندگی بھی 3 قسم کی ہے. بعض کی زندگی اپنے لیے مفید ہے، بعض کی ملک و قوم کے لیے مفید ہے، بعض کی زندگی تا قیامت ساری مخلوق کے لیے مفید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے صدقے سے ان کے صحابہ اور بعض اولیاء کی زندگی تمام مخلوق کے لیے ہمیشہ کے لیے مفید ہے. اور جو زندگی گناہوں بدکاریوں میں گزر جائے وہ باطل ہے، اور جو غفلت میں گزر جائے وہ لغو ہے. پھر باطل اور مضر زندگی بعض کی تو صرف اپنے لیے مضر ہے، اور بعض کی ایک ملک کے لیے، اور بعض کی ساری مخلوق کے لیے مضر ہے. جیسے ابلیس کی زندگی تمام مخلوق کے لیے مضر ہے، باطل ہے. رب تعالی ہم سب کو بھی مفید زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 226 اور 227. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ترجمہ: اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب اس آیت میں ایلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی کہ آیت ہے کہ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، یعنی یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، تو اسے ایلا کہتے ہیں. تو اس کا حکم جو ہے وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. شان نزول ہے اس آیت کا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے تھے. اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تھیں تو وہ 3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے تھے کہ میں ان کے پاس اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. مطلب قسم کھا لیتا تھا شوہر، اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بیچاریاں نہ تو ان کے گھر میں رہ سکتی تھیں اور نہ ہی کسی اور سے نکاح کر سکتی تھیں. گویا نہ وہ بیوہ ہوتی تھیں، نہ وہ طلاق یافتہ ہوتی تھیں، نہ شوہر والی ہوتی تھی. عورتوں سے یہ ظلم اٹھانے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ایسی قسموں پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے اور شوہر کو بھی آزاد نہ چھوڑا گیا ہے. اب بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایلا یعنی عورت کے پاس جانے کی قسم فوری طلاق مانی جاتی تھی. اسلام میں اسے طلاق موقوف کر کے اس میں تبدیلی کچھ کر دی گئی ہے. خیال رہے کہ اسلام سے پہلے صرف عرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں عورتوں، بچوں، جانوروں پر جو ستم ہو رہے تھے وہ بیان میں نہیں آ سکتے. ہند میں عورت خاوند کے مرنے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اسے زندہ خاوند کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. لڑکیوں کو باپ کی میراث قطعاً نہ ملتی تھی. جانوروں کو 1-2 ماہ میں ذبح کرتے تھے، یعنی اتنی تکلیف دیتے تھے کہ آج ایک عضو اس کا کاٹ کر کھا لیا، کل کوئی اور اس کا عضو جانور کا کھا لیا، پرسوں کچھ اور کھا لیا. یعنی جانوروں کو بھی اس قدر تکلیف دی جاتی تھی. بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. غریب لوگ تنگ دستی کے خوف سے سارے بچے ہلاک کر ڈالتے تھے. عرض یہ کہ دنیا میں اندھیر چھایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلموں کو مٹایا اور عورتوں، جانوروں، بچوں کو گویا زندگی بخشی. ان ظلموں میں سے ایک ظلم ایلا بھی تھا کہ خاوند عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لیتا تھا، برسوں تک اس سے علیحدہ رہتا تھا اور اس زمانے میں نفقہ بھی نہ دیتا تھا، جس کے باعث عورت ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تھی یا مزدوری کرتی تھی یا بھیک مانگتی تھی. تو اس آیت میں اس ظلم کو روکا گیا ہے. اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت
مقرر فرما دی ہے کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے شوہر، تو جس کو ایلا کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ان دونوں کو دی جاتی ہے۔ اب اگر اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ کر شوہر یہ کہہ دے کہ میں عورت کو اپنی چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اور یعنی پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس دوران رجوع کر لے، اس مدت کے اندر ہی 4 ماہ کی جو مدت بتائی گئی ہے، اس کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو نکاح پھر باقی رہے گا، اور قسم کا کفارہ تب لازم ہوگا۔ اگر اس 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا میاں بیوی نے تو پھر وہ کفارہ دینا پڑے گا شوہر کو، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو پھر عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک اور احسان ہے اور حقوق نسواں کی پاسداری کی علامت ہے۔ اس حکم کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں کہ اے مسلمانوں، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں، انہیں اب پہلے کسی آزادی نہیں ہے بلکہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، تاکہ اس میں بیوی کے معاملے میں خوب غور کر لیں۔ اگر اس مدت میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں کہ اسے صحبت کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی اس حرکت پر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، صرف کفارہ دینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بھی سنتا ہے اور ان کے دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ جو بات اللہ پاک نے یہاں پہ کی، طلاق کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے، شوہر دے دیتا ہے اور بعد میں اس چیز سے مکر جاتا ہے کہ میں نے تو دی نہیں تھی، یا میں نے غصے میں دے دی تھی، یا میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اور سنے نہ سنے، لیکن اگر شوہر اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتا ہے تو اللہ تو سننے والا ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو الفاظ نکالنے والا ہے زبان سے وہ بھی بہتر جانتا ہے، وہ خدا بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کیا بولا، اور دل کا ارادے کو بھی اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس چیز میں بہت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ مدت ایلا کا خرچہ، مکان وغیرہ عورت کو مرد یعنی اس کا خاوند ہی دے گا، یعنی اس دوران جو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو بیوی کا خرچہ ہے، نان نفقہ وغیرہ، وہ شوہر پر لازم ہے، کیونکہ نکاح اسی زمانے میں قائم رہتا ہے۔ وہ 4 مہینے کے بعد نکاح ان کا ختم ہوگا، کیونکہ نکاح زمانے میں قائم رہتا ہے اور قصور مرد کا ہوتا ہے، اور اگر مرد قسم توڑ دے تو کفارہ بھی مرد ہی پر ہوگا کہ اس نے قسم کھائی، اور اگر نہ توڑے اور 4 ماہ کے بعد طلاق ہو جائے تو عدت کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو جائے تو بچے کے 7 سال کا خرچہ بھی مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ بچہ رہے گا ماں کے پاس اور خرچ دے گا باپ۔ غرض یہ کہ ایلا میں ہر طرح نقصان مرد کا ہی ہوتا ہے۔ ان تمام پابندیوں کا مقصد ایلا کو روکنا ہے یا اس کا بہت ہی کم کر دینا ہے۔ یہ بھی اسلام کی عورتوں پر مہربانی ہے، غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو زندگی بخش دی ہے۔ اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ اسلام ہمیں افراط اور تفریط سے روکتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں طلاق میں بہت بے قیدی تھی، جب چاہتے تھے طلاق دے دیتے تھے اور جب چاہتے تھے واپس لے لیتے تھے۔ یہودی بھی طلاق میں کسی قدر آزاد تھے، اور اس کے مقابل ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا نکاح کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہندوؤں کا ہے کہ ان کے اندر طلاق ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی مسئلہ طلاق میں بہت سی پابندی ہے، لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام میں اگر ہے کہ اگر نہیں میاں بیوی کا آپس میں نہیں نبھتی تو پھر دونوں کو اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہوا ہے۔ اسلام نے نہ ہندوؤں کی سی قید رکھی ہے، نہ ہی اہل عرب کی سی آزادی۔ ضرورتاً طلاق جائز کی ہے، مگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہی ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ رب تعالیٰ نے دوسرے مسائل کا اس قدر ذکر نہیں فرمایا بار بار جتنا کہ اس مسئلے کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں طلاق کی پوری صورت یعنی سورہ طلاق نازل فرمائی، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ طلاق میں بہت احتیاط سے کام لیں۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں بلکہ مدت ایلا گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
نہ طلاق بولنے کی لفظ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی یہ کورٹ وغیرہ کے چکر لگانے اس کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اگر مرد نے یہ قسم کھا لی اور 4 ماہ پورے ہو گئے، مرد اور بیوی نے رجوع نہیں کیا اس دوران، تو پھر خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی اس قدر یہ پیچیدہ بات ہے. پھر چوتھا یہ کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے نہ کہ عورت کو. یعنی عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت بے عقلی سے بہت جلد غصے میں آ جاتی ہے اور بہت کچھ بول جاتی ہے. تو اسی لیے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. یہ بھی قدرت کا قانون ہے. ان کو طلاق کا اختیار دینا گویا دیوانے کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے کہ جس سے دن رات گھر بگڑ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو یہ اختیار دیا. پھر مسئلے جو اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایلا کے 2 ہی نتیجے ہیں. قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ اور پورا کرنے کی صورت میں طلاق جائز. مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ ایلا میں اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت سے ہی ہوگا. اگر کسی وجہ سے صحبت پر قادر نہ ہو تو وعدہ صحبت سے بھی رجوع ہو جائے گا. لیکن اگر مدت ایلا میں صحبت پر قدرت ہو گئی تو پھر شرط یہی ہے کہ مرد عورت کے رجوع کے درمیان صحبت ہی شرط ہے. مسئلہ یہ پھر تیسرا یہ ہے کہ جو قسم کا کفارہ ادا نہ کر سکے وہ صرف توبہ ہی کر لے، کفارہ معاف ہے. پھر یہ کہ مرد کو چاہیے کم از کم 4 ماہ میں ایک بار اپنی بیوی سے ضرور صحبت کرے. بلا وجہ عورت کو چھوڑ کر بہت دن سفر میں رہنا، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو شب کے وقت یہ کہتے سنا کہ اگر رب کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چارپائی سے آواز آتی ہوتی. تو آپ نے اپنی بیٹی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ 4 ماہ، حد درجہ 6 ماہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون جاری فرما دیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے. اس مدت میں اسے ضرور چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر جائے. یعنی اسلام نے کس قدر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا. اب اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں. اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب پچھلی جو آیت تھی اس میں ایلے کا ذکر ہوا تھا. ایلا کا ذکر تھا کہ جس کا نتیجہ کبھی طلاق ہوتا تھا، اور اب طلاق کی عدت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. یعنی کہ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ ایلا میں 4 مہینے انتظار ضروری ہے، جس سے شبہ بھی یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ مدت ہی طلاق کی عدت ہوگی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، عدت جو ہے وہ اس کے علاوہ علیحدہ سے گزارنی ہوگی. پھر طلاق جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں. پہلا طلاق بواسطہ ایلا، یعنی ایلا کے ذریعے جو قسم کھا لیتا ہے مرد، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ اس صورت میں طلاق واقع ہو جانا. دوسرا طلاق بلا واسطہ، بغیر کسی ذریعے سے الفاظ استعمال کر دی اور طلاق ہو گئی. تیسرا طلاق بالخلا، خلا کے ذریعے جو طلاق واقع ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو ہے وہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ایلا کا مسئلہ، دوسرا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عدت کا، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہم خلا کا مسئلہ پڑھیں گے.
اب پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا تھا جو کہ گویا شوہر کی طرف سے بدسلوکی ہے. اس آیت میں عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اس بدسلوکی کے عوض کوئی ناجائز کام نہ کریں، جیسے اپنا حمل چھپانا یا اس طرح سے حیض کا چھپانا. شان نزول اس آیت کا ہے کہ حضرت اسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے نبی میں ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی. اس وقت تک عدت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور زمانے جاہلیت میں طلاق کی عدت کوئی مقرر نہ تھی عورت کے لیے. اس موقع پر بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ عورت کی عدت کی کتنی مدت ہے، اور سب سے پہلے عدت طلاق کی عدت جو تھی وہ انہوں نے ہی گزاری تھی، حضرت اسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر اس آیت کی ہے کہ چونکہ مسائل طلاق میں عورتوں اور مرد دونوں ہی بے قاعدگی کرتے ہیں اس مسئلے میں، اس لیے شریعت نے دونوں پر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو عورتیں شوہر سے جدا ہوں یا تو طلاق کے ذریعے یا فسخ نکاح سے، ان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک دوسرے نکاح اور بناؤ سے گھار سے روکے رکھیں، کہ نہ تو اس زمانے میں یعنی جو عدت گزار رہی ہوں اس زمانے میں نہ تو کوئی زینت کرے، بناؤ سے گھار کریں، اور نہ ہی کسی سے نکاح کریں، اور نہ ہی پیغام اور سلام. ان عورتوں کو یہ بھی جائز نہیں کہ عدت میں جلدی کے لیے اپنے رحم کی حالت کو چھپا لیں، یعنی کہ اگر حمل ہو تو ظاہر نہ کریں یا اس کو گرا دیں، یا غلط خبر دے دیں کہ ہمیں 3 حیض آ چکے ہیں، مطلب جلدی ٹائم گزارے. تو 3 حیض گزارنا لازم ہے عورت کے لیے، تو اس کو بھی چھپانے سے ہی نہیں منع کیا گیا. اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو تو تھوڑے آرام کے لیے عدت چھپانے کا بڑا جرم نہ کرے، کیونکہ اس سے دوسرا نکاح درست ہی نہیں ہوگا. یعنی اگر عورت نے صحیح سے اپنا عدت کا وقت نہیں گزارا، جھوٹ بول دیا اور اپنے آرام کے لیے جلدی اگلی شادی ہو جائے تو عدت کا ٹائم اس نے پورا نہیں کیا، تو اس میں اگلا نکاح جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوگا اور ہمیشہ زنا ہی ہوا کرے گا. اور خیال رہے کہ زمانے عدت میں مرد رجوع کرنے کے حقدار ہیں. اگر انہوں نے طلاق رجعی دی ہو جس میں رجوع کی گنجائش ہو تو بغیر عورت کی رضامندی بھی اس سے رجوع کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اصلاح کی نیت ہو، نہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو یا کوئی بدلہ لینے کی نیت ہو. تو ورنہ وہ مرد بھی جو ہے وہ سخت گنہگار ہوں گے. اور جو دوسری قسم شریعت میں بیان ہے طلاق بائنہ، کہ جس میں مرد جو ہے وہ 2 مرتبہ ایک تو طلاق کا لفظ استعمال کیا اور دوسرا بہت سختی سے الفاظ استعمال کیا اس طرح سے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ. تو اس کی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا ہوتا ہے، میاں بیوی کا دوبارہ نکاح پڑھانا ضروری ہے. تو طلاق بائنہ کی صورت میں اگر پہلے شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بامقابلہ دوسروں کے اخلاقاً وہی زیادہ اختیار ہے. یعنی کہ دوبارہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یعنی دونوں میاں بیوی 2 طلاق کی یا میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں، اس میں یہ ہے کہ بیوی کو اس کا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی ہے. 1 طلاق ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں مرد اگر رجوع کر لے تو پھر عورت کا اس میں وہ رجوع کرنا چاہتی ہے کہ نہیں، اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے. لیکن طلاق بائنہ ہمیں ضروری ہے کہ بیوی کی بھی رضامندی ہے تو پھر ہی دوبارہ سے وہ رجوع ہوگا ان کا، اور پھر دوبارہ سے ان کا نکاح پڑھانا ہوگا، دوبارہ سے حق مہر ہوگا، سب کچھ دوبارہ سے ہوگا. نیز طلاق بائنہ میں یہ خاوند عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے مرد سے کوئی نکاح کرنا چاہے وہ عورت تو پھر اس کو عدت پوری کرنی ہوگی اپنی، کیونکہ دوسرے سے نکاح کی ممانعت اس خاوند کے حق کی وجہ سے تھی، یہ خود صاحب حق ہے. اور اے شوہر تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے تو حقوق عورتوں پر ہیں مگر ان کے تم پر کوئی حق نہیں، یقیناً جیسے کہ ان پر تمہارے حقوق ہیں ایسے ہی کچھ ان کے بھی حقوق تم پر ہیں. ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کے حق میں زیادہ، کیونکہ وہ عورت کے افسر ہیں، اس کے ذمہ بیویوں کی خوراک وغیرہ نان نفقہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. جیسے کہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں تم بھی رب تعالیٰ کے ماتحت ہو، اور اگر تم نے ان پر ظلم کیا تو سزا پاؤ گے.
اب تفصیل میں شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل مال مویشی کی سمجھی جاتی تھی کہ شوہر فقط اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑا دے کر ان سے غلاموں کا سا سلوک کرتا تھا بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتا تھا۔ اسلام نے عورت کو نیچے سے اوپر اٹھایا، اس کے حقوق بھی قائم کیے، مگر چونکہ بالکل برابری کرنے میں گھر کا انتظام قائم نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، کیونکہ مرد میں قوت، شجاعت، عقل وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، نیز اس کے ذمہ بیوی کا سارا خرچ ہے۔ بعض حقوق تو مشترک ہیں اور بعض خاص ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں کہ خرچہ دینا، اس کا رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرانا، اس کو نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، اس کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، اور پھر یہ کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر بھی صبر کرنا۔ اور بیوی کے حقوق ہیں کہ ازدواجی تعلقات میں متعلقہ شوہر کی اطاعت کرنا، یہ بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں۔ پھر اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، پھر اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، پھر اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین کے گھر نہ جانا، پھر یہ کہ وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے اس کو منانا بھی۔ پھر یہ کہ بیان ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے پر حقوق ہے، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی لیے حقوق عورت کے بھی زیادہ ہیں، عورت سے زیادہ ہیں، یعنی کہ مرد کے زیادہ حقوق قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق اس طرح سے ہے کہ طلاق کی چند قسمیں ہیں، جس میں سے ایلا، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، طلاق رجعی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ اب طلاق رجعی کی حد اور خلا کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق والی عورتوں کے احکامات بیان ہوئے تھے، اب طلاق دینے کا طریقہ اور مرد کو کچھ ہدایتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کا تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے اور مرد سے بھی۔ عورت کے متعلق احکامات پہلے بیان ہو چکے، اب مرد کو کیا ہدایات دی جا رہی ہیں وہ اس آیت میں ہم پڑھیں گے۔ شان نزول اس آیت کا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے طلاق دے دیتے تھے، اور جب عدت کا وقت قریب ہوتا، عدت ختم ہونے کا وقت قریب ہوتا تو رجوع کر لیتے۔
اس رجت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، خواہ عمر بھر بھی صدہا طلاقیں دیتے رہتے تھے اور پھر دوبارہ رجوع کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا اور رجوع کرتا رہوں گا، کہ ہر بار جب عدت گزرنے کا وقت قریب ہوگا تو رجوع کر لوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا، تب اس آیت کا پہلا جملہ نازل ہوا۔ پھر دوسرا اس کے حوالے سے شان نزول ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی حضرت ثابت ابن قیس کے نکاح میں تھی اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت لائیں اور کسی طرح بھی ان کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ سب واقعہ ان سے کہا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا نہیں چاہتے تو مجھ سے علیحدگی ہی چاہتے ہیں تو وہ باغ مجھ کو واپس کر دیں تو میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، بلکہ کچھ اور زیادہ بھی دے دوں گی۔ تب اس آیت کا دوسرا جملہ نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا جو باغ ہے وہ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق دے لی۔ اس طلاق کو خلا کہتے ہیں اور اسلام میں یہ پہلا خلا ہوا تھا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر تیسری بار طلاق دے دی ہے تو پھر عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزارے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہیں ہو سکتی، یعنی حلالہ، جس کا ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ لہٰذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے روک لو یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی اور انتظام کر سکے۔ یعنی طلاق دینے کے بعد مرد کو 2 ہی حقوق حاصل ہیں، ایک تو بھلائی سے روکنا، اگر 2 طلاقیں دی ہیں شوہر نے تو پھر اس کے پاس 2 ہی حقوق ہیں کہ بھلائی سے روک لے اس کو، یا احسان سے چھوڑنا کہ تنگ کرنے کے واسطے نہ روکے اور چھوڑتے وقت عورت کے سارے حقوق ادا کرے، پھر اس کے عیوب بیان نہ کرے، نہ عورت مرد کے عیوب کا اعلان کرتی پھرے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ رب تعالیٰ نے عورت اور مرد کے متعلق فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ بیویاں تمہاری لباس ہیں، یعنی عیب پوش ہیں، اور تم ان کے لباس یعنی عیب پوش ہو۔ یہ صرف بہرحال رہنی چاہیے، اگرچہ اب نکاح ختم بھی ہو گیا ہے، مگر اتنے روز ساتھ رہنے کا حق یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی کسی کے پردہ دری نہ کرے۔ اور اے شوہروں، تمہیں بھی یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں سے مہر وغیرہ یعنی دی ہوئی چیزیں واپس لو، ہاں جب یہ خوف ہو کہ میاں بیوی آپس کے شرعی حقوق ادا نہ کر سکیں گے۔ اس صورت میں خلا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو بطور فدیہ کچھ مال دے کر طلاق حاصل کر لے، اسی طرح کہ عورت تو مرد کو مال دے اور مرد عورت کو طلاق دے۔ یعنی اب اس آیت میں جو دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، تو یہ صورت تو سراسر ناجائز اور حرام ہے، یعنی کہ نہ خلا لی ہو عورت نے اور شوہر پھر بھی اس سے مہر جو ہے وہ اس کا لے لے واپس، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، اور یہ مرد کے لیے وہ مال جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ یہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ڈیٹیل سے وہاں پہ پڑھیں گے، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ شوہر نے طلاق دیا تو پھر وہ اسے مال نہیں لے سکتا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت مرد سے خلا لے لے تو پھر خلا میں عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر نہیں لے سکتی، پھر وہ مال نہیں لے سکتی اس سے۔ اور اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ عورت کا فدیہ دینے میں کوئی گنجائش نہیں، اس سے بھی یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب تفسیر میں خلا کے کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ پہلے یہ کہ بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے۔ ایسی عورتیں اور وہ حضرات
ان احادیث سے عبرت پکڑیں جو بھی بیان کی جا رہی کہ جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتے ہیں. پہلا یہ کہ حدیث ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. پھر دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. پھر اس کے بعد تیسری حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے، یعنی ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے. اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال پر چھوڑا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے، لڑائی ڈالنے والے یا ان کی طلاق کرانے والے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کو پسند ہیں. خلا کے کیا معنی ہے کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں. خلا میں شرط یہ ہے کہ عورت اسے قبول کرے. پھر یہ کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی کے گھر والے ان میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں، جیسے کہ سورہ نساء میں اس چیز کا ذکر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایک مقرر کیا جائے، پنج مقرر کیا جائے جو ان کے درمیان صلح صفائی کروائے. لیکن اگر اس کے باوجود آپس میں صلح نہ ہو سکے، آپس میں نباہ نہ ہو سکے اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شریعہ کی پابندی نہ کر سکیں گے تو خلا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی کہ احکام شریعہ کی پابندی نہ کر سکیں گے، یعنی کہ شوہر نے اگر طلاق دے دی اور بعد میں وہ بیوی کو بلا لے پاس، صلح صفائی ہو بھی جائے، بعد میں پاس بلا لے اور پھر دوبارہ تیسری طلاق دے دیں، یا پہلی ایک دفعہ دیے تو دو دفعہ پھر دوبارہ دے دیں، تو وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ تو احکام شریعہ کی پابندی نہیں ہوگی نا اس طرح سے. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. مطلب جو صلح صفائی کرانے والے ہیں وہ بھی ہر چیز کو ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے صلح کرائی جائے. اگر نہیں ہو، دونوں نہیں چاہتے، تو پھر دوسری صورت شریعت نے بتا دی کہ مرد اگر پھر بھی طلاق نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ خلا لے سکتی ہے. اور جب خلا کر لیں تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور جو مال طے کیا ہو عورت پر اس کی ادائیگی بھی لازم ہو جاتی ہے. خلا کی آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی تھی. یہ جب ہم نے پڑھا ہے کہ باغ جو ان کے شوہر نے ان کو دیا تھا، پھر وہ ان کو خلا جب لی انہوں نے تو وہ واپس کرنا پڑا. اس صورت میں پھر ان کی خلا ہوئی تھی. اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ اپنی متعلقہ بیوی کی غیبت نہ کرے شوہر، اور نہ ہی اس کے ظاہری یا پوشیدہ عیب ظاہر کرے. بعض لوگ طلاق نامے میں طلاق دینے کی وجوہات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ عورت سخت زبان دراز تھی، نافرمان تھی، بد چلن تھی، یا مجھے اس عورت سے اپنی جان کا خطرہ تھا، یا ظالمہ تھی، شاید مجھے زہر دے کر مار دیتی، یا کسی اور سے مروا دیتی، وغیرہ وغیرہ. یہ سخت ناجائز ہے. وجہ لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف طلاق کے الفاظ ہی لکھ دیے جائے. مطلب کس وجہ سے دی عورت کے عیب بیان کرنا، تو وہ اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس میں ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں اکثر جنگ رہتی تھی. لوگوں نے اس لڑائی کی وجہ پوچھی. آپ نے جواب دیا کہ میرے گھریلو معاملات میں تمہیں کیا تعلق ہے. کچھ دنوں بعد انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. لوگوں نے پوچھا کہ اب تو بتا دو کہ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ غیر عورت کی عیب جوئی کا مجھے حق نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ نامحرم ہے، غیر عورت ہے میرے لیے، تو اب میں کیوں اس کے عیب بیان کروں. پھر دوسرا فائدہ جو آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ لڑنے میں بھی شرعی حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھو یہاں چھوڑنے پر بھی احسان کی پابندی لگائی جا رہی ہے. پھر تیسرا یہ کہ سخت ضروری ہے کہ طلاق علیحدہ علیحدہ دے. ایک دم 2 یا 3 طلاقیں دینا یہ حرام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. پھر ایک اور اہم بات جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگرچہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک دم طلاقیں دینا، 3 طلاقیں کھٹے دینا تو وہ حرام ہے، بہت ہی برا ہے، لیکن اگر کسی نے ایک دم دے دی ہیں تو وہ تمام واقعہ ہو جائیں گی.
جس پر قرآنی آیات، حدیث صحیحہ اور اقوال علماء گواہ ہیں۔ رب تعالیٰ نے سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ کبھی طلاق دینے والا طلاق دے کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا علاج نہیں کر سکتا، یعنی کہ تین طلاقیں یعنی کہ اس نے اکٹھے دے دی ہیں اور وہ یہ عمل کر چکا ہوا ہے، تو اب اس کے بعد وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ کہ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایک دم 3 دینے سے ایک ہی واقعہ ہوتی تو پھر اللہ پاک یہاں پہ یہ نہ فرماتا کہ پھر اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اگر کوئی مرد اس طرح سے کہتا ہے تو پھر چاہے اکٹھے کہا اس نے، اگرچہ یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے، بہت بری بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک ٹائم دے دیتا ہے نا۔ اللہ پاک نے کہا 3 موقع اس لیے دیے گئے نا کہ ایک دفعہ دے دیا، پھر اگر اس شرمندگی ہو گئی، اس کو احساس ہو گیا مرد کو کہ میں نے غلط کیا، تو آگے زندگی وہ اچھی گزار سکے، لیکن تینوں اکٹھی دے دی تو تب تو پھر پیچھے جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی نا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ اگر ایک ہی وقت میں شوہر نے 3 کہہ دی تو وہ ایک کنسیڈر ہوگی، ایسی کوئی ایک نہیں بلکہ 3 ہی کنسیڈر۔ اس حوالے سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں، جیسے طبرانی اور بہقی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی خشیمہ کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ بہت روتی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ اگر میرے والد نے حضور سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر حلالہ کی اسے جائز نہیں ہوتی، تو میں ان سے رجوع کر لیتا۔ پھر امام مالک، امام شافعی، ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباد کی خدمت میں ایک سوال ہوا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 1 طلاق اسے جدا کر دے گی اور 3 طلاقیں اسے حرام کر دیں گی، اسے کہ بغیر حلالہ نکاح ثانی درست نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تائید بھی فرمائی۔ لہٰذا جمہور علماء خصوصاً 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ ایک دم 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقعہ ہوں گے۔ لہٰذا موجودہ جو اہل حدیث ہیں ان کا یہ اس میں جو مخالفت کرتے ہیں وہ سخت گمراہی میں ہیں، اور اگر میاں بیوی پھر بعد میں طلاق کے بعد ساتھ رہیں گے تو وہ ناجائز رشتہ ہوگا۔